السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 9واں سپارے کا جو سورۃ انفال کا پورشن ہے، یعنی تقریباً 1/4 حصہ اس کا، اور باقی 10واں پارہ انشاءاللہ اس کے ہم نکات دیکھیں گے۔ سورۃ انفال جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور یہ اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ غزوہ بدر کے بعد، جنگ بدر کے بعد نازل ہو رہی ہے، اور یہ تقریباً ذوالقعدہ کے لگ بھگ، چونکہ بدر جو ہوئی ہے آپ کی یہ رمضان المبارک میں ہوئی ہے، تو رمضان المبارک کے بعد شوال آتا ہے، شوال کے بعد ذوالقعدہ، تو ذوالقعدہ کے اندر یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ صورت جو ہے سورۃ اعراف، اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اقوام کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ ہم سورۃ ہود میں دیکھیں گے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لحاظ سے ڈائریکٹ یعنی راست ہلاکت کا جو طریقہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو اپنے آسمانی عذاب کے ذریعے ہلاک کرتے، ان قوموں کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت کو اگر پچھلی صورت کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، ربط بنایا جائے، تو صورت انفال کے اندر اور آگے صورت توبہ کے اندر بھی ان اقوام کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انڈائریکٹ یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب، جو دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صورت کے اندر اگر آپ اس کی میکرو پکچر دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر فلسفہ جہاد ڈسکس ہوا ہے صورت انفال کے اندر، اس کے آداب ہیں، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس کے احکام یعنی احکام صلح و جنگ جو ہیں اسے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور چونکہ جو غزوہ بدر ہوا، اس بدر کے اندر سے جو حاصل شدہ اسباق ہیں مسلمانوں کے لیے اور کفار کو بھی جو سبق لینے چاہیے، وہ اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ چند اہم نکات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اہم نکات میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے نتیجے میں نہ صرف انسان کو اخروی کامیابی ہوتی ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی اسے جو رزق ملتا ہے، وہ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے نا کرم سے عزت والا رزق ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جہاد، اگر کوئی قوم جہاد کو جاری رکھتی ہے تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دینی ہی دینی ہے، دنیا میں بھی ان کو عزت کی روٹی ملے گی، عزت کی روٹی۔ قرآن کریم نے آپ دیکھیں ان دونوں باتوں کو اسی صورت کے اندر مختلف مقام پہ ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یعنی دنیا میں جو عزت کی روٹی ہے اس کا ذکر قرآن نے اسی صورت کی ورس 4 میں کیا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یعنی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی رزق دیتا ہے جب آپ جہاد کے اوپر کاربند رہتے ہیں، آپ کا ایک رعب اور دبدبا ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر تو ہے ہی ہے۔ قرآن کہتے ہیں 74 نمبر آیت اسی صورت کی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو یہ جو مغفرت تو ہے ہی ہے، لیکن جو رزق کریم ہے، عزت والا رزق، یہ آپ کو کیسے ملے گا؟ یہ اگر آپ جہاد کو اپنی زندگی کا مقصد اور محور بنائیں گے، اپنا رعب اور دبدبا کفار کے اوپر قائم رکھیں گے، تو پھر آپ رہنے کے قابل ہوں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے، اور اگر نہیں تو پھر آپ ذلت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ سبق ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد جنگ بدر کا ذکر ہے، اور جنگ بدر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی حق اور باطل کی تمییز کرنے والا۔ اب یہ تو تھا ہی کہ مسلمانوں کے درمیان تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے حق کو حق دکھانا تھا، لیکن جو کفار کی سائڈ ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کفار اپنے لیے جو دعائیں کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم نے ہدایت و دودھ کوئی نہیں لینی، ہم پہ پتھروں کی بارش برسا، جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ ابو جہل جیسا بیوقوف شخص
اس طرح کی دعائیں. تو گویا وہ بھی چاہتے تھے حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے. تو قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ آیت نمبر 7 میں کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ. چونکہ مسلمان جب ہجرت کر کے آئے، اس سے خود ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ظلم کفار کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، جس طریقے سے صحابہ اکرام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، شب طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو محصور کیا گیا، کئی صحابہ کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا گیا، کئی ایسے تھے جن کی شرمگاہوں میں نیزے مارے گئے، کئی ایسے تھے جن کو لٹکا دیا گیا، کئی ایسے تھے جن کو گرم تپتی ریتوں پہ لٹکایا جو ہے نا وہ لٹایا گیا. اب یہ ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی ہجرت صحابہ کو کہی، پہلی ہجرت، دوسری ہجرت، مدینہ کی ہجرت خود رسول اللہ نے کی. کئی لوگوں نے اپنے گھر بار مال متاع چھوڑ کے ہجرت کی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، جو دعوت ہے اس دعوت کو پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی آزادی ہونی چاہیے، یعنی ایکسپریشن کی آزادی موجود. وہ آزادی نہیں دی گئی اور اس ہجرت کر لی گئی. لیکن ہجرت کرنے کے بعد بھی وہ مشرکین جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مدینہ کے آس پاس یہودی اور قبائل ان کے ساتھ رابطے کرتے، اور جو مسلمان کبھی عمرے کے لیے چلے جاتے تو ان کو نقصان پہنچانا معاملات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی کے طور پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے قافلے، چونکہ مدینہ سے راستے گزر کے جاتے تھے، تو آپ نے اسٹریٹجی کے طور پہ کہا کہ یار یہ چونکہ اب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں اور ان کو نیست و نابود ختم کر دیں، وہ مال جس کے ذریعے انہوں نے جمع کر کے کہا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے، ابھی یہاں سے مال جو ہے نا وہ ہماری تجارت کے ذریعے آئے گا تو ہم اسلحہ خریدیں گے، اس کو آپ روک لیں. یہی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. آپ روکنے کے لیے گئے، اس مال کو حاصل کرنے کا یا اس مال کو روکنے کا جو مقصد تھا، وہ مقصد کے لیے مسلمان نکلے ایسے 313 اور بغیر ہتھیاروں کے، ایسے مناسب سے ہتھیار، چونکہ جو قافلے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ قابو میں لے کے آنا اور باقاعدہ جنگ کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو گویا اب مسلمان نکلے تو اس قافلے کے لیے، لیکن وہ قافلہ چلے گیا. تو قرآن کہتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو شوکا تصور کر رہے تھے کہ یار یہ تو بڑا کانٹا ہے، بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم اس مقصد کے لیے اب ہم جنگ کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اسپیشلی مکہ سے لیس ہو کے چلے ہیں اور لڑنے کے لیے آئے، ان سے لڑنا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ. تم چاہتے تھے کہ آسان کام ہو جائے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے کاٹ کے رکھ دی کافروں کی جو ہے نا وہ جو دابر ہے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں اس لحاظ سے کہ 70 کے قریب ان کی صف اول کے نوجوان 70 کے قریب مارے گئے، صف دوم کے نوجوان ان کے جو تھے پکڑے گئے اور باقی بھاگ گئے. اور یہ تھوڑے لوگ نہیں تھے، اچھے خاصے ان کے لیڈرشپ جو تھی، لیڈرشپ یعنی ان کی وہ ماری گئی اس کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ جو کہتے تھے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، ہم نے کر دکھایا. یہ کہتے تھے آسمانوں سے پتھر برسائے، ہم اب پتھر نہیں برسائیں گے. اللہ کے رسول آپ ان میں ہیں نا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. آپ ان میں ہیں، ہم کیوں عذاب دیں ایسی قوم کو جس میں آپ موجود ہیں؟ ہم نہیں عذاب دیں گے، ہم آپ کے اور مسلمانوں کے ہاتھوں کے ذریعے ان کو عذاب دیں گے اور یہ لیں عذاب. یہ ہے یہاں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا. اس کے بعد اسی صورت میں جہاد کی فرضیت ہے اور ایک نظام ہے اسلام کا، نظام سمع و اطاعت، وہ اس کا ذکر کیا گیا کہ بھائی اگر سمع و اطاعت نہ ہو تو پھر بہت نقصان ہوتا ہے. اس لیے پہلے جہاد کی فرضیت کو اور اس کے آداب کو کچھ یوں بیان کیا گیا آیت 15 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. جب تمہارا سامنا دشمن کے لشکر کے ساتھ ہو، واپس نہیں پلٹنا تم نے ان کو دیکھ کے، بلکہ لڑنا ہے. اور انسان لڑتا جذبے کے ساتھ، ایمان کی طاقت کے ساتھ لڑتا ہے اور اپنی جو کوانٹٹی ہے اس کی طاقت سے نہیں لڑتا. اس لیے یہاں پہ ذکر کیا وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو کوئی پھر جائے گا یومئذ اس دن اپنی پیٹھ کو پھیر کے، الا متحرفا لقتال، ہاں کوئی اس کی چال ہے، کوئی وہ اپنے پیچھے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتا، اس مقصد کے لیے نہ ہو، ایسے پھر گیا تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اور پھر ذکر کیا گیا کہ وقاتلوہم، تمہیں تو جہاد کرنا ہے تب تک حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اللہ کا دین غالب آئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور پھر جو اسلام کا نظام ہے سمع و اطاعت کا،
چونکہ اجتماعیت میں اطاعت بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ اپنی انفرادی رائے اس میں رکھتے ہیں اور اپنی انفرادی قوت سے استعمال کرتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے. تو آپ کو اجتماعیت کا جو سماعت کا جو نظم ہے اس کو سکھایا گیا بار بار کہ رسول اللہ کے اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم. احد کے میدان میں جو شکست کا سامنا ہوا رسول اللہ کی اطاعت نہ کرنے کے نتیجے میں ہوا. اور بہت سے معاملات میں یہ باتیں ہو جاتی ہیں. آپ نے کہا باہر لڑنا ہے جا کے، وہ منافق نے کہا کہ نہیں عبداللہ بن ابی نے نہیں لیجیے، ہماری بات نہیں مانی، 300 بندے واپس ہو گئے. کتنا نقصان ہے، چھوٹا نقصان، بہت بڑا نقصان. اور یہ ساری چیزیں گویا سمع و اطاعت کی بار بار تلقین کی گئی اس صورت میں، اور کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور انہوں نے بات مانی نہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگر نبی رسول اللہ اس طرف بلائے تمہیں جس طرف تمہاری حیات ہے، تم نے چھوڑنا نہیں ہے، تم نے وہاں پہ جانا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور اس طرح بہت سی آیات ہیں. پھر اور بتایا گیا کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو ہوگا کیا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. یہ نہ سمجھو کہ اسی جہاد نہیں کرن رہے تھے سانو کچھ نہیں ہونا. جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو پھر عام یہ نہیں ہے کہ وہ عام خاص بندوں کو آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. پھر سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، پھر سب اس آزمائش سے گزرتے ہیں. اس لیے آپ کو اپنی قوت تیار کر کے رکھنی ہے. یہ بار بار یہاں پہ تلقین کی گئی. پھر مال غنیمت کا ذکر کیا گیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. منافقین بار بات کرتے تھے ہمیں مال مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس طرح کی بات. کہا دیکھیں مال غنیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق تقسیم ہوگا. 20% حصہ خمس ہے، اور یہ خمس جو ہے یہ تقسیم ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم جو اللہ کے رسول کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی یتیم کے لیے، مساکین کے لیے، اقربا کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اور باقی جو ہے نا فوج کے لیے. پھر اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی ڈسکس ہوئی اس صورت کے اندر. بڑی اہم ہے خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے. اگر کوئی صلح کا پیغام دے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر کوئی صلح کا پیغام دے تو آپ لڑائی پسند نہ ہو، آپ صلح ایکسیپٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اور صلح ایکسیپٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. لیکن ایک بات اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خیانت کرے صلح کے معاملے میں، وہ آپ سے خیانت کرے تو پھر آپ نے بالکل ٹینشن نہیں. 58 نمبر آیت میں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. وہ خیانت کرے اس کے منہ پہ مارو اس کا معاہدہ اور اس کے ساتھ لڑائی کرو. یہ ہے اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی. یعنی صلح پیش کرے تو ہم لڑنا نہیں چاہتے، صلح کر لیں، اللہ پہ توکل کریں. جیسے ہی کوئی شخص معاہدے کی خلاف ورزی کرے، معاہدہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اس کے منہ پہ مارو معاہدہ اور اس کو کہو کہ تمہاری ایسی تیسی ہم تم سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے لڑائی کرو. یہ ہے اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی. اور اس کے بعد اسلامی ریاست کی عسکری پالیسی بھی ہے. ظاہری بات ہے دشمن کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے. عسکری قوت کی ایک نسبت ہے، قرآن نے یہاں پہ ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. عسکری پالیسی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی قوت تیار کرو، تیار، اپنے گھوڑوں کو تیار، اپنی جو اس وقت کی آپ کی ٹیکنالوجی ہے بالکل ریڈی رہے. اس مقصد کے لیے نہیں کہ ہم لڑائی کریں گے، پہلے پیش رفت کریں. اس مقصد کے لیے بھی کہ ڈیفینسو آپ کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ کوئی شخص آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے 25 دفعہ سوچے کہ یار اس کو میں کچھ کہوں یا نہ کہوں. اتنا ڈیفینس پاور آپ کی مضبوط ہو. تو یہ قرآن نے ذکر کیا، اور قرآن نے اس بات کو بارہا ذکر کیا. آیت 65 میں کہا کہ اس بات کو یاد رکھو، اگر تمہاری ڈیفینسو پوزیشن اسٹرانگ ہوگی تو کیا ہوگا. اگر تم اسٹرانگ سائڈ پہ کھڑے ہو تو پھر یہ ہوگا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابر. تمہارے 20 لوگ تمہارے روب کی وجہ سے، اس نسبت کے ساتھ کہ ایک بندہ 10 کے اوپر، ایک بندہ 10 کے اوپر، 20 کا مطلب یہ ہے کہ 200 بندوں پہ غالب ہوگا. یعنی اگر تمہاری ڈیفینسو پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ لوگوں پہ روب ہے، اور اگر تم کمزور حالت میں ہو تو تمہاری ایمانی قوت کیا کرے گی، وہ یہ کرے گی کہ تمہارا ایک بندہ ایک نسبت 2 کی طرف اشارہ کیا کہ یعنی اگر تم کمزور ہو، قرآن نے کہا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اگر تمہارے اندر کمزوری ہے فإن یکن منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، 100 بندہ 200 پہ، یعنی ایک نسبت 2 کے تحت چلے گا. تو یہ قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا. اس کے بعد سورۃ توبہ ہے. سورۃ توبہ کے اندر کافی ساری ڈیٹیل ہے. ہم آدھی ڈیٹیل آج پڑھیں گے، کچھ پوائنٹس، اور کچھ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. چیپٹر 11 میں بھی چونکہ اس سے کنٹینیو ہے اور نشین ہے تو اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. سورۃ توبہ جو ہے یہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اس کا جو نزول کا وقت ہے یہ تقریباً
9 ہجری میں اکثر پارٹ اس کا اکثر حصہ نازل ہوا ہے، اور کچھ حصہ اس کا 8 ہجری میں بھی نازل ہوا ہے سورۃ توبہ کا۔ 9 ہجری میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو گیا، بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے، اس وقت روم کی سلطنت کو ذرا ہوش آیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ پلان کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ آپ کو انفارمیشن ہوئی، آپ کو پتہ لگا، آپ سے زیادہ ڈیفینسو وار کون جانتا، آپ نے کہا کہ ہم کوئی ڈرتے ہیں؟ آپ 30,000 کا لشکر لے کے انتہائی مشکل حالات میں تبوک کے مقام پہ روم کے بارڈر کے اوپر جا کے فوج لگا دی۔ اب اس کے اوپر اتنی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ روب طاری ہوا کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ہم تو اپنی تیاری کر رہے تھے، یہ ہمارے سے پہلے ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے۔ یہ ہوتے ہیں ڈیفینسو وار کہ آپ جیسے آج امریکہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ پتہ لگ رہا ہو کہ یار یہ صرف ہتھیار بنا رہا ہے بیٹھ کے، تو وہ فوج بھیج دیتا ہے اپنی، کہتا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے پاس پیش خدمت ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اسٹریٹجی کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ آپ، میں کہتا ہوں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی ہمارے خلاف لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، لڑنا چاہتے تو ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں، یہ اسٹریٹجی ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تبوک کا معاملہ ہے اس کو ڈسکس کیا۔ تبوک سے پہلے بھی کچھ آیتیں اس صورت کی نازل ہوئی، تبوک کے بعد بھی نازل ہوئی، اور پھر اس سے پہلے جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے بھیجا گیا ان کے ساتھ ان کی سربراہی میں، تو تب بھی کچھ آیتیں مشرکین کے خلاف جو بنی اسماعیل ہیں ان کے معاملے میں۔ اگر اوورآل اس کا مضمون دیکھیں اس صورت کا تو یہ بڑی یونیک صورت ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے۔ ایک تو ایز اٹ از ویسے ہی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کی ویسے ہی موجود ہے، اور پھر اس کا آپ اندازہ کریں کہ اس کے اندر جو پچھلی صورت ہے اس کے مضامین ہی ایک لحاظ سے اس کی کنٹینیوشن ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ محسوس ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں مشرکین کا فائنل الٹیمیٹم ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا ان کے پاس۔ پھر جو یہود اور نصارہ ہیں ان کو فائنل الٹیمیٹ، پھر منافقین ٹائپ کے لوگ جو انٹرنلی پرابلم کر رہے ہیں ان کا، بدوی لوگوں کا، وہ ساری چیزیں، تبوک کا موقع، یعنی وہ روم جن کے ساتھ عیسائیت کے ساتھ کبھی جنگ نہیں ہوئی تھی ان کے ساتھ جا کے جنگ کرنے کا موقع، یہ ہے ایک اسٹرانگ پاور جو اس وقت ریڈی ہو رہی ہے، تیار ہو رہی ہے کہ جس کے خلاف جو کوئی کھڑا ہوتا ہے تو مسلمان اس کے لیے تیار ہیں، یعنی مزاحمت کرنے کے لیے۔ تو یہ اس صورت کا ایک مرکزی مضمون کی حیثیت ہے۔ میں دو چیزیں اس صورت میں آج آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز جو سورۃ توبہ کے اندر مشرکین کے لیے معاملہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سربراہی کے اندر وفد بھیجا تو جناب علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ آیتیں ہیں سورۃ توبہ کی، یہ جا کے مشرکین کو آپ نے اونچی پڑھ کے سنانی ہے، اور انہوں نے جا کے حج کے موقع پہ اونچی اونچی پڑھ کے سنائی۔ اس پہ بہت بڑی اہم چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو صلح حدیبیہ توڑا تھا، اب ظاہری بات ہے معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے خود کی تھی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اب اللہ اور اس کے رسول کے جو برات ہے ان لوگوں سے کوئی ذمہ شمہ ان کے اوپر نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 4 ماہ کا ان کے پاس فائنل الٹیمیٹم ہے، کوئی شخص اگر یہاں پہ مسلمان ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر وہ اسلامی ریاست میں یا تو جزیہ دے گا یا وہ رہنے کا اہل نہیں ہے۔ قرآن نے کہا فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور پھر اس کے بعد معاہدہ نہ توڑنے والے جو لوگ تھے ان کے خلاف اسلام نے کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ بات اسی موقع پہ کہی الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم، ان کے ساتھ وعدہ پورا کیا جائے گا، ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ کوئی شخص اگر ایجوکیشنل ویزا لے کے مسلمانوں کی ریاست میں آنا چاہتا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، اگر کوئی آنا چاہتا ہے وہ آئے، ایجوکیشن کے لیے آئے، اس کو ہم واپس اس کے گھر تک پہنچا کے آئیں گے، اس کی کوئی ٹینشن نہ لے۔ لیکن آج کے بعد مشرکوں کو اس حرم میں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پہ آئے حجۃ الوداع کے موقع پہ، کوئی ایک مشرک نے بھی ساتھ حج نہیں کیا، ننگے ہو کے کوئی طواف نہیں کرے گا، کوئی حج نہیں کرے گا مشرکوں میں سے، کوئی مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وہ
اور مسجد تعمیر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک لحاظ سے الٹیمیٹم دیا اور بتایا کہ مشرک جس طریقے سے متحد ہو کے آپ کے خلاف ماضی میں جہاد کرتے رہے ہیں، مسلمانوں کو داخلی کمزوریوں کا اگرچہ سامنا ہے، آپ نے داخلی طور پہ بھی اتنا مضبوط ہونا ہے کہ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، آپ نے بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ اور مشرکوں کے لیے منع کر دیا کیا کہ کوئی شخص دعائے مغفرت نہ کرے، ٹھیک ہے، ان کو کہا کہ آپ ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی مشرکوں کے لیے نا۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے نا ایمان والوں کے لیے کہ ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ اب جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ مشرک جہنم میں جانے والا تو اس کے لیے کون سی دعا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم۔ اور منافق کے لیے بھی آگے جا کے وہ بات کر دی گئی۔ اور پھر اہل کتاب کی جو آخری بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اہل کتاب کو بھی اسی طریقے سے یہود و نصارہ کو فائنل الٹیمیٹم پتہ کیا دیا، کہا گیا کہ بھائی اسلامی ریاست میں اگر آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ ذمیوں کی طرح رہیں گے، آپ جزیہ دیں گے مسلمانوں کو۔ اور قرآن کی آیت 29 ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، انہوں نے اتنا بڑا شرک کیا۔ ان کے علماء اور رہبانیت جو درویش قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے چیزوں کو حلال اور حرام اپنے لحاظ سے کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کی عوام نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور پھر انہی کا سارا تذکرہ قرآن کریم نے گویا ان کی جو غلطیاں اور معاملات ہیں اس کو قرآن نے ڈسکس کیا۔ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس باليتامى لا يأكلون اموال الناس، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں بالباطل، باطل طریقے سے۔ تو گویا یہ دو قوموں کا جو فائنل الٹیمیٹم ہے وہ آپ نے سن لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ کل پھر ہم جو منافقین کے معاملات ہیں، غزوہ تبوک کے معاملات ہیں، اور چیپٹر نمبر 11 میں جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اسے دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔